الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون صدق اللہ العظیم۔ سب حضرات درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ حضرات گرامی، میں نے سورہ بقرہ کی 40ویں اور 41ویں آیہ مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ گزشتہ درس قرآن میں نے 40ویں آیت کی تلاوت کی تھی، جس میں اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری نعمت کو، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی، اور میرے عہد کو تم پورا کرو، تمہارے عہد کو میں پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ہی بس تم ڈرا کرو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ کے آخر میں فرما دیے، جبکہ اسی آیت میں پہلے 2 چیزوں کا حکم تھا۔ ایک یہ کہ میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی، اور دوسرا یہ تھا کہ میرے عہد کو پورا کرو، عہد کو، وعدے کو تم پورا کرو۔ اور درمیان میں اپنا بھی ذکر تھا کہ میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اس کے بعد آخر میں یہ فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ہی بس تم ڈرا کرو۔ علماء بنی اسرائیل کے اسلام قبول کرنے کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ بھی تھی کہ وہ اس بات سے خوف زدہ تھے، اور انہیں ڈر تھا کہ اگر انہوں نے اپنے پرانے دین کو چھوڑ دیا اور نئے دین کو اختیار کر لیا تو ان کے جو عقیدت مند ہیں وہ ان عقیدت مندوں کا ہجوم وہ منتشر ہو جائے گا، بکھر جائے گا، اور وہ سب عقیدت مند چھوڑ دیں گے، اور جو ان کو حاصل ہوتی تھی منفعت مالی، وہ مالی منفعت اس کا فقدان ہو جائے گا، اور وہ ان کو حاصل نہیں ہوگی، یہ آمدنی ان کی بند ہو جائے گی۔ اور اللہ رب العزت ان کو یہ فرما رہا ہے، پہلے یہ حکم دے کر کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، میرے عہد کو پورا کرو، تو اللہ رب العزت آخر میں ان کو متنبع فرما رہا ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ
ایسی باتیں جو تم سوچ رہے ہو اور جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے تمہارے ایمان اسلام قبول کرنے کے راستے میں، تم ان باتوں سے ہراساں نہ ہو، بالکل نہ ڈرو، اس لیے کہ اللہ جل مجدہ الکریم وہ جس نے پیدا کیا ہے وہ رزق بھی عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ تم کو یہ فکر نہیں ہونی چاہیے، تمہیں یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو مالی منفعت حاصل ہو رہی ہے لوگوں سے یہ بند ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تم ان چیزوں کا خوف نہ کرو، ان چیزوں سے نہ گھبراؤ، اگر تم نے ڈرنا ہے تو پھر اپنے اللہ سے ڈرو جس کے قبضہ قدرت میں یہ ساری چیزیں ہیں، رزق کے خزانے جس کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور اللہ رب العزت سے تم ڈرو اور کسی اور سے نہ ڈرو۔ تو اس کا تعلق وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ کا وہ پہلے حصے کے ساتھ بھی ہے اور جو اگلی آیت آ رہی ہے اس کے ساتھ بھی ہے۔ وَآمِنُوا ساتھ ہی اللہ پاک فرما رہے ہیں اور تم ایمان لے آؤ، مجھ سے ڈرو بس، اور تم ایمان لے آؤ بے دھڑک ہو کے، کوئی خوف نہ کرو، کوئی کسی طرح کا تمہیں ڈر نہیں ہونا چاہیے، ایمان قبول کر لو۔ چونکہ ایمان میں رکاوٹ جو تھی وہ یہی ان کا ایک ڈر تھا، تو اس ڈر کو دور کرنے کا اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں اور یہ فرما رہا ہے کہ بس مجھ سے ڈرو۔ علامہ بیضاوی علیہ رحمہ وہ اس جملہ پہ کہتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، جو اللہ رب العزت فرما رہا ہے نا، یہاں آگے معنی کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ فِي مَا تَأْتُونَ وَتَذَرُونَ وَخُصُوصًا فِي نَقْضِ الْعَهْدِ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے اے بنی اسرائیل تم میری نعمتوں کو یاد کرو، میرے عہد کو پورا کرو، اور تم مجھ سے ڈرو ان چیزوں میں بھی کہ جو تم ناجائز کام کرو، ناجائز کام کرنے میں تم مجھ سے ڈرو، وَتَذَرُونَ اور جو تمہارے اوپر لازم کام ہے ان کو چھوڑنے میں بھی تم مجھ سے ڈرو، میرے خوف کو مقدم رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے اور کسی معاملات کی وجہ سے تم ناجائز کام کرتے جاؤ، جو لازم کام ہے ان کو چھوڑتے جاؤ، جائز کام وہ کرو لیکن کام جو تمہارے لیے لازم ہے وہ بھی کرو، اور رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے بس مجھ سے ڈرو، جب میرا خوف ہوگا تو جو کام تمہارے اوپر لازم ہے تم وہ کرو گے، اور جو ناجائز کام ہے ان کو چھوڑ دو گے، وہ نہیں کرو گے۔ اگر میرا خوف نہ ہوا تو پھر تو ناجائز کام تم کرتے جاؤ گے، جو کرنے کے کام ہیں وہ کریں گے نہیں، اور جو نہ کرنے کے کام ہیں وہ کرتے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ فِي مَا تَأْتُونَ وَتَذَرُونَ کہ جو بھی تم کام کرو یا کام چھوڑو، ہر کام کرنے میں اور نہ کرنے میں تم بس مجھ سے ڈرو، اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ میرے وعدے کو پورا کرو، میرے عہد کو پورا کرو، خاص طور پہ اس عہد کے توڑنے میں اور اس عہد کے وفا کو چھوڑ دینے میں تم مجھ سے ڈرو۔ ایسا نہ ہو کہ میرا خوف تمہیں نہ ہو اور تم وہ وعدہ جو کیا ہوا ہے اس کو چھوڑ دو، وعدہ پورا نہ کرو۔ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد علامہ بیضاوی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، ایایا یہ مفعول ہے اور یہ مقدم ہے۔ اس کا ایک ہوتا ہے کہ اللہ کریم یوں فرما دے ایایا کے بغیر فَارْهَبُونِی، اس کا معنی تو بنتا ہے ڈرو تم مجھ سے،
لیکن یہ مفعول جب پہلے آ جائے تو پھر اس میں حصر کا معنی ہو جاتا ہے، اور معنی یوں بنتا ہے مجھ سے ہی ڈرو تم، یعنی کسی اور سے نہ ڈرو، مجھ سے ہی تم ڈرو، یہ حصر والا معنی پیدا ہو گیا۔ اور سورہ فاتحہ کے اندر بھی قرآن مجید میں یہ فرمایا ایاک نعبد، ایاک نعبد، اور وہاں بھی نعبد کا مفعول تو بعد میں ہے تو اس کا معنی بنتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن نعبد کا نہیں فرمایا، بلکہ وہ جو مفعول ہے اس کو پہلے ذکر کر دیا ہے ایاک نعبد، اور اس ایاک کو مفعول کو پہلے لانے کی وجہ سے معنی میں بھی وہ فرق آ گیا۔ اب اس کا معنی کیا ہے کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہی والا معنی جو ہے وہ ایاک جو مفعول تھا نعبد کا، اور مفعول آتا بعد میں ہے، وہ جو بعد میں آنا تھا وہ پہلے آ گیا، اس کی وجہ سے معنی یہ بن گیا۔ بظاہر دیکھیں تو یہ دونوں ایک ہی طرح کی باتیں ہیں، ایاک نعبد میں اور ایایا فرحبون میں۔ ایاک نعبد کا معنی یوں کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایایا فرحبون کا معنی یوں کرتے ہیں کہ اللہ پاک فرما رہا ہے مجھ سے ہی تم ڈرو۔ لیکن علامہ بیضاوی کہتے ہیں ان دو کا موازنہ کرتے ہوئے وہ بات کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وَهُوَ آکد فی افادۃ التخصیص ایاک نعبد لما فیہ مع التقدیم من تقریر المفعول والفاعل جزائیہ الدالۃ علی تضمن الکلام معنی الشرط کأنہ قیل ان کنتم راہبین شیئا فرہبون۔ علامہ بیضاوی وہ یہاں پہ معنی اس انداز میں کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر زیادہ تاکید ہے، ایاک نعبد تخصیص وہاں بھی ہے، تخصیص یہاں بھی ہے، لیکن علامہ بیضاوی کہتے ہیں یہاں جو تخصیص ہے نا وہ زیادہ ہے، ایاک نعبد کی بنسبت یہاں پہ زیادہ تاکید ہے، اور زیادہ تاکید یہاں پہ زور زیادہ دیا گیا ہے، اور جتنی پرزور تخصیص ایایا فرحبون میں ہے نا اتنی پرزور تخصیص وہاں پہ ایاک نعبد میں نہیں ہے۔ اور وہ اس کی دو وجہ بتاتے ہیں، دو وجہ۔ نمبر ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ لما فیہ مع التقدیم، کہ اس کے اندر تقدیم تو ہے، ایایا پہلے آ گیا، اور ایاک نعبد میں بھی ایاک پہلے آ گیا، تقدیم تو ہے ہی، لیکن یہاں پہ زیادہ زور تخصیص کا وہ کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تقدیم بھی ہے اور تقریر مفعول بھی ہے، مفعول مکرر ڈبل، دو دفعہ مفعول یہاں پہ ہے۔ وہاں پہ نعبد کا وہ جو بعد میں کا تھا وہ نہیں ہے، اس کی جگہ پر اس کو پہلے لایا گیا ہے ایاک، ایاک مفعول ہے ایک ہی ہے، اس کو مقدم کر دیا گیا، نعبد سے پہلے لایا گیا۔ لیکن علامہ بیضاوی کہتے ہیں یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ایک تو پہلے لایا گیا ایایا مفعول کو، اور دوسرا یہ کہ مفعول یہاں پہ دو بار لایا گیا ہے، مفعول دو بار ہے۔ دو بار کیسے؟ ایایا فرحبون، یہ فرحبون کے آخر میں جو نون ہے ہم وقف کرتے ہیں اس آیت کی وجہ سے، چونکہ یہاں پہ آیت ہے لیکن زیر لگی ہوئی ہے، اگر ہم ملا کے آگے پڑھیں گے تو پھر زیر کو بھی پڑھیں گے فرحبونی، فرحبونی۔ تو یہ جو زیر ہے، نون جو آیا ہے، یہ نون بھی اسی لیے آیا ہے، اور یہ جو نون کے نیچے زیر ہے وہ بھی دلالت کرتی ہے اس بات پہ کہ اس کے بعد
یا ضمیر مقدر ہے، اصل میں لفظ یہ ہے فرحبونی نہیں، فرحبونی، اور یہاں پہ یا حذف ہے، لیکن اس حذف پہ دلالت کرنے والی شے موجود ہے، نون ہے، نون کے نیچے جو زیر ہے نا یہ بتا رہا ہے۔ اگر وہ بعد میں ضمیر نہ آتی تو پھر یہ لفظ آنا تھا فرحبو، پھر نون بھی نہیں آنا تھا۔ یہ جو نون ہے، نون کے نیچے زیر ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ مفعول حذف ہے، مفعول یہاں بھی ہے لیکن وہ حذف ہے، دیکھنے میں پڑھنے میں بے شک نہیں، لیکن اس پہ دلالت پائی جا رہی ہے کہ یہاں پہ مفعول حذف ہے، تو یہ دو مفعول ہو گئے، ایک ایایا اور ایک فرحبونی، وہ جو یا ہے ایک وہ مفعول، تو دو دفعہ مفعول کو ذکر کر دیا گیا، یہ تاکید زیادہ ہو گئی، دو دفعہ مفعول کو ذکر کر دیا اور پھر ایک مفعول کو مقدم بھی کر دیا۔ مقدم کرنے میں تو یہ دونوں برابر ہیں، ایاک نعبد اور ایایا فرحبون، لیکن دو مفعول لانے میں اس کے اندر زیادہ زور پایا جاتا ہے تخصیص کے اندر، اور معنی یہ ہے مجھ سے ہی پس تم ڈرو مجھ سے۔ اور دوسری وجہ وہ ذکر جو کرتے ہیں علامہ بیضاوی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ فا جزائیہ بھی ہے، ادھر ایاک فنعبدو نہیں ہے، فا جزائیہ ہوتی ہے، اور فا جزائیہ وہاں پہ آتی ہے پہلے شرط بھی ہو، شرط بھی ہو، شرط کے معنی کو ضمن میں لے رہی ہے یہ فا، فا جزائیہ بتاتی ہے کہ پہلے کوئی شرط بھی ہے، اور وہ شرط اگرچہ یہاں لفظوں میں نہیں، لیکن یہ فا بتا رہی ہے یہاں شرط بھی ہے، تو وہ جو اپنے ضمن میں شرط کے معنی کو یہ ضمن میں فا لے رہی ہے، یہ کلام ایک نہیں، گویا کہ یہ دو کلام ہے، اور جب کہ ایاک نعبد وہاں پہ فا جزائیہ نہیں، تو وہ ایک ہی جملہ ہے، ایک جملے کے اندر بات کرنا اس میں اتنا زور نہیں ہوتا جتنا زور پایا جاتا ہے اس کلام کے اندر کہ جس میں دو جملے ذکر کر دیے گئے، شرط اور جزا۔ تو علامہ بیضاوی علیہ رحمہ نے اس انداز میں یہاں پہ بات کی، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ یہ دو جملے ہیں، گویا کہ ایک شرط ایک جزا، تو جب یہ دو ہیں جملے یہاں پر، تو پھر اس کے اندر معنی جو ہے وہ کرتے وقت زیادہ تخصیص پائی جائے گی۔ وہ یہ کہتے ہیں فرحبون، لفظ ایایا میں عامل نہیں بلکہ یہاں عامل مقدر ہے، اور وہ کہتے ہیں تقدیر مقدر عبارت یوں بنتی ہے، یہ ساری عبارت یہ بنتی ہے کہ اللہ کریم فرما رہا ہے ایایا فرحبو، ایایا ارحبو فرحبون، یعنی ارحبو ڈبل ہے، چونکہ یہ فا ہے جزائیہ، تو جزا سے پہلے شرط کا ہونا بھی ضروری ہے، تو یہاں پہ پہلے وہ شرط وہ کیا ہے، ایایا فرحبو، ایایا ارحبو فرحبون، اور معنی یہ بنے گا کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ تم ڈرو، تم ڈرو، اگر تم نے ڈرنا ہی ہے مجھ سے ڈرو، اگر تم نے ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو، ایایا ارحبو مجھ سے ہی تم ڈرو، فرحبون پس مجھ سے ہی ڈرو، تو یہ تاکید ہو گئی نا، اس میں بات زیادہ پکا اس کو کیا جا رہا ہے، تو اس میں زیادہ زور پایا جاتا ہے۔ ارحبون اس کا معنی ہے ڈرو تم، رہب رہبہ اس میں سے یہ لفظ ہے ارحبون کا، ارحبون امر کا صیغہ ہے، اور رہبہ کس کو کہتے ہیں؟
رہبہ کا معنی علامہ بیضاوی علیہ رحمہ وہ ذکر کرتے ہیں، الرہبۃ خوف معہ تحرز، کہ صرف ڈرنے کو نہیں کہتے بلکہ ایسا خوف کہ جس خوف کے ساتھ احتیاط اور اجتناب بھی ہو، ایسا ڈر کہ جس کے ساتھ بچنا بھی ہو۔ بندہ بعض دفعہ ڈرتا ہے لیکن ڈر بھی رہتا ہے اور ساتھ کام بھی وہ کیے جا رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا خوف کہ جو خوف کی وجہ سے وہ بندہ بچے بھی اور برائی کو چھوڑ بھی دے، اس کو کہتے ہیں رہبہ۔ اس میں سے یہ لفظ ہے فرحبون۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ بس تم ڈرو مجھ سے ڈرو، اور ایسا ڈرو کہ تمہارے سارے غلط کام جو ہیں وہ چھوٹ جائیں، تمہاری برائیاں وہ چھوٹ جائیں، تم برائیوں کے قریب نہ جاؤ، برے کاموں کے قریب نہ جاؤ۔ یہ آیت جو ہے دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک وعدہ اور ایک وعید۔ وعدہ وہ تو ہے اوفی بعہدکم، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں تمہارے عہد کو پورا کر دوں گا، یعنی تم کو جنت دے دوں گا۔ وہ میں نے گزشتہ درس قرآن میں مختلف چیزیں ذکر کی تھیں، آج سے کیا مراد ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جو میں نے وعدے کیے ہیں تمہارے ساتھ میں وہ پورا کروں گا۔ تو یہ تو وعدہ ہو گیا اس آیت کے اندر، اور وعید بھی ہے۔ وعید کیا؟ ایایا فرحبون، جو یہ لفظ ہے نا یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں ڈرایا بھی جا رہا ہے، ڈرو مجھ سے، اور اگر نہیں ڈرو گے تو پھر سزا ہوگی، وبال ہوگا، تمہیں نقصان ہوگا۔ تو اس کے اندر وعدہ بھی ہے، وعید بھی ہے، دونوں چیزیں اس آیت میں پائی جاتی ہیں۔ اور دوسرا فائدہ اس سے یہ بھی حاصل ہوا اس آیت سے کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ شکر ادا کیا جائے، کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے نا میری نعمتوں کو یاد کرو۔ یاد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس صرف ذکر ہی کر لیں، بلکہ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان نعمتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی فرما برداری کرو، اس کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ لازم ہے۔ اس آیت سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے۔ اور تیسری بات وہ یہ کہ عہد کو پورا کرنا ضروری ہے۔ کوئی بھی عہد ہو، اس عہد کو پورا کرنا، اگرچہ یہ خطاب بنی اسرائیل سے ہے لیکن ہے تو یہ قرآن مجید میں نا، تو یہ صرف ایک ان کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہ ایمان والوں کو بھی گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ عہد کو پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ یہاں پہ ایایا فرحبون کے جو لفظ ہے نا وہ یہ دلالت کرتا ہے کہ ایماندار جو ہے اس کو یہی بات زیب دیتی ہے کہ وہ کسی اور سے نہ ڈرے، کسی اور کا خوف وہ نہ کھائے اللہ کے سوا، صرف اللہ سے ڈرے، اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرے۔ علامہ بیضاوی علیہ رحمہ ان کے الفاظ انہی باتوں کے وہ یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ والآیات متضمنۃ للوعد والوعید دالۃ علی وجوب الشکر والوفاء بالعہد وان المؤمن ينبغي الا يخاف احدا الا اللہ تعالی۔ ایمان لانے میں صرف ایمان لانے میں فائدہ ہوتا ہے اور ایمان نہ لانے میں نقصان ہے۔ اللہ رب العزت بنی اسرائیلیوں کو فرما رہا ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، بس تم مجھ سے ہی ڈرو۔ اگر تم ایمان لاؤ گے نا، ممکن ہے کہ تمہیں کچھ نہ کچھ نقصان بھی ہو دنیاوی اعتبار سے، جیسے کہ ان کی سوچ تھی کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے ہمارے عقیدت مند ہمیں چھوڑ دیں گے،
جو نذرانے پیش کرتے تھے وہ ہمیں ملیں گے نہیں۔ اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے ایایا فرحبون، تم مجھ سے ڈرو۔ یعنی اب دو صورتیں ہیں، یا تو تم ایمان لاؤ گے یا ایمان نہیں لاؤ گے۔ اگر ایمان لے آؤ تو ایمان لانے پہ کیا ہوگا؟ تمہیں نقصان ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو نقصان ہوگا وہ صرف دنیاوی نقصان ہوگا، اخروی نقصان نہیں ہوگا، صرف دنیا کا نقصان ہوگا ظاہری طور پر، کہ وہ جو تمہیں نذرانے ملتے تھے یا عقیدت مند تمہیں پیش کرتے تھے وہ تم کو نہیں ملے گا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ تم ایمان نہ لاؤ۔ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو ایمان نہ لانے میں کیا ہوگا؟ ہماری ناراضگی ہوگی۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے ہماری ناراضگی ہوگی، ہم ناراض ہو جائیں گے، اور جب ہم ناراض ہو جائیں گے تو پھر دنیا کا بھی وبال ہوگا، آخرت کا بھی وبال۔ تو دنیا و آخرت کا وبال وہ تم پہ ہوگا۔ اب تم خود سوچو کہ ایمان لانے میں فائدہ ہے یا ایمان نہ لانے میں۔ ایمان لاؤ گے تو بس یہ اتنا ہی ہوگا نا کہ دنیا میں کچھ نہ کچھ نقصان ہو جائے گا، لیکن اگر ایمان لے آؤ گے تو میں راضی ہو جاؤں گا، ایمان لے آؤ گے تو میں راضی ہو جاؤں گا، ایمان نہیں لاؤ گے تو میں ناراض ہوں گا۔ جب میں ناراض ہو گیا تمہاری دنیا بھی کسی کام کی نہیں، تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ لہذا اے بنی اسرائیلیو وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، بس اب وہ چیز ذہن سے نکال دو کہ ہم ایمان نہیں لاتے، تم ایمان لے آؤ تاکہ میں تم پہ راضی ہو جاؤں، اور جب میں راضی ہو جاؤں گا تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس لیے فوراً بعد اگلی آیت میں یہ فرما دیا وَآمِنُوا، اور تم ایمان لے آؤ۔ ڈر جو ہے نا یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے عذاب سے ڈر، ایک ہوتا ہے جلال، اللہ رب العزت کی وہ جلالت شان، اس سے ڈر۔ پہلا ڈر وہ تو دور ہو سکتا ہے، لیکن دوسرا ڈر جو ہے نا وہ دور نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ رب العزت کی جو جلالت کا خوف ہے نا، اس کی کبریائی کا خوف، وہ سب سے بڑا خوف وہ ہے۔ اس لیے اللہ جل مجدہ الکریم یہاں پہ یہ نہیں فرما رہا کہ عقابی فرحبو، کہ میرے عذاب سے ڈر جاؤ، بلکہ اللہ رب العزت یہاں پہ یہ فرما رہا ہے مجھ سے ڈر جاؤ، مجھ سے، یعنی میری کبریائی، میری جلالت، اس سے ڈر جاؤ، بچ جاؤ۔ یہ اللہ رب العزت ڈرا رہا ہے بنی اسرائیلیوں کو، لیکن یہ سب ایمان والوں کو اللہ رب العزت ڈرا رہا ہے اور فرما رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ناراض ہو جاؤں اور میں سب سے کبریائی والا، بلندی والا، عظمت والا ہوں، تو مجھے ناراض نہ کرنا۔ اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتا ہے رہب۔ خوف تو محض ڈر جانا ہے، اور رہب کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ پہلے ہی بتایا، برائیوں سے رک جانا، ڈر کر برائیوں سے رک جانا، کہ ڈر بھی ہو اور برائیوں سے بھی بندہ رک جائے۔ اللہ رب العزت کے عذاب کی بات سنی قرآن مجید میں، کسی نے پڑھ کے سنائی کوئی بات، حدیث پاک پڑھ کے سنائی، اللہ کے عذاب کی بات ہو گئی اور بس دل کانپ گیا، ڈر گیا، دو چار آنسو بہہ گئے اور پھر معاملہ ختم ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر بندہ اسی کام پہ لگا رہا، اس کو کہتے ہیں خوف، ڈر۔ لیکن رہب کیا ہوتا ہے؟ رہب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی پکڑ سے ڈر جانا، کہ اللہ میری گرفت کرے گا، میری پکڑ ہو جائے گی، اور پکڑ سے ڈر کر بندہ گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں کو ترک کر دے اور گناہوں سے توبہ کر لے، اور پھر کبھی گناہوں کے قریب بھی نہ جائے۔ اس کو کہتے ہیں رہب، کہ ڈر کر
بالکل بچ جانا، رک جانا اور برائی کے قریب ہی نہ جانا، گناہ کے قریب ہی نہ جانا، اس کو کہتے ہیں رہب۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مجھ سے ڈر کر میرے حبیب کی مخالفت سے باز آ جاؤ اے بنی اسرائیلیو، مجھ سے ڈر کر۔ برائیوں سے، یہ برائی ہے، اگرچہ تم تورات پڑھتے ہو، انجیل پڑھتے ہو، عالم ہو تم، لیکن اگر میرے حبیب کا کلمہ نہیں پڑھو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، تو پھر یہ ہوگا کہ تم میرے حبیب کی مخالفت کی وجہ سے رعب تمہارے اندر نہیں ہوگا۔ میں یہ حکم نہیں دے رہا کہ ڈر جاؤ، خوف، بلکہ میں رعب کا حکم دے رہا ہوں، اور رعب کا معنی یہ ہے کہ اب اتنا ڈرو کہ کسی طرح کی بھی تم میری مخالفت نہ کرو، اور میرا حکم یہ ہے کہ میرے حبیب کا کلمہ پڑھ لو۔ تو اب تم کو چاہیے کہ فوری طور پر میرے حبیب کی مخالفت نہ کرو اور میرے حبیب کے قدموں میں آ جاؤ، اتباع کر لو، اطاعت کر لو، غلامی میں آ جاؤ، اور قرآن پاک کو بھی مان لو جو میں نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، تم ایمان لے آؤ اس قرآن پر کہ جو میں نے نازل کیا، اور یہ جو قرآن میں نے اتارا ہے نا اپنے محبوب پر، یہ قرآن وہ ہے کہ مصدقا لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ اسی کی تصدیق کرتا ہے۔ اس سے تو تمہاری کتابیں، ان کی شان بڑھ جائے گی اور بڑھ جائے گی، تمہاری قدر بڑھ جائے گی کہ تمہاری جو کتابیں تھیں جن کو تم پڑھتے تھے، اس کتاب کی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے۔ اور جب تم اس کتاب پر ایمان لے آؤ گے مجھ سے ڈر کر، تو پھر تمہارے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے نعمتیں مزید ہوں گی، کیونکہ فرمایا گیا ہے اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرو تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اور اضافہ کر دیتا ہوں، نعمتیں زیادہ دے دیتا ہوں۔ اور اس آیت سے ایک فائدہ وہ ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے، اور اللہ پاک کی نعمتوں کا ذکر کرنا یہ قرآنی حکم ہے، اللہ پاک کا یہ حکم ہے۔ اور بھی قرآن پاک میں آیتیں آتی ہیں، لیکن یہ آیت بھی اس میں حکم دیا گیا ہے کہ اے بنی اسرائیلیو تم میری نعمتوں کو یاد کرو۔ لہٰذا ہم جو یہ محفل میلاد مناتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں نا، تو یہ جو محفلیں کرتے ہیں یہ محفلیں بڑی بابرکت ہوتی ہیں، مبارک برکتیں ہیں۔ ہم بزرگان دین کے اعراس عرس مناتے ہیں، محفل کرتے ہیں، اس میں بھی برکتیں ہوتی ہیں۔ 11ویں شریف کرتے ہیں، اس میں بھی برکت ہوتی ہے۔ معراج شریف کا یہ مہینہ ہے تو ہم یہ محافل منعقد کریں گے تو یہ بھی بابرکت ہے۔ اللہ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے، یہ قرآن کا حکم ہے، ذکر کیا جائے۔ اور جب ہم محفل میلاد کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ محفل میلاد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہوتا ہے۔ میلاد کا معنی یہ ہے میلاد النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اور محفل میلاد النبی، نبی پاک کی ولادت کی محفل۔ تو اس محفل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بتائے جاتے ہیں، آپ کی اخلاق کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا نعمت نہیں؟ اللہ کی نعمت، بلکہ یہ تو نعمت کبریٰ ہے۔ اللہ پاک کی ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کے یہ محبوب ہیں۔ تو ان کی آمد کا ذکر کرنا، ان کے معراج کا ذکر کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک کے اتارے جانے کا ذکر کرنا، آپ کے اخلاق کریمانہ کا ذکر کرنا، آپ کے حسن کا، حسن صورت کا، حسن سیرت کا ذکر کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ پاک کی نعمت میں شامل ہیں۔
اور اللہ پاک کی نعمتوں کا ذکر کرنا یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے پیارے حبیب آپ فرما دیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر جب ملے تو خوشی کا اظہار کیا جائے، اور یہ خوشی کا اظہار کرنا یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں اور اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اور یہ بزرگوں کی یاد کرنا، ان کا تذکرہ کرنا، یہ اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رغبت دلائی جاتی ہے، ان کی باتیں سنا کرنا، بزرگوں کے سوانح حیات بیان کر کے انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، تو یہ چیزیں جب بیان کی جاتی ہیں اور پھر ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اب دیکھو کس طرح لوگ کہاں کہاں سے چل کے آتے ہیں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جب ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے تو بندوں کو یہ ساری اللہ والوں کی باتیں سنا کر بندوں کو اللہ کی بندگی اور عبادت کی طرف مائل کیا جاتا ہے، رغبت دلائی جاتی ہے، شوق دلایا جاتا ہے کہ تم بھی ایسے کام کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری بھی شان بڑھا دے گا، تمہیں بھی عظمت عطا کر دے گا اللہ رب العزت۔ تو اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے وہ بھی اللہ کی نعمت ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت یہ باقی چیزیں بیت اللہ شریف یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے، ہمارا وہ قبلہ ہے، نعمت اللہ پاک کی ہے، اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد کرنے سے ہم سب کو اللہ رب العزت برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو فرما رہا ہے ایایا فرحبون، تم بس مجھ سے ہی ڈرو، لہذا پھر کسی ولی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی نبی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور اس طرح کی بات کرنا یہ غلط ہے۔ کیوں بھلا؟ اللہ رب العزت کے جو بندے خاص ہوتے ہیں ان سے مقابلہ کرنا بنتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو چن لیے، اللہ کے وہ چنے ہوئے بندے ہیں، تو جو ان کی مخالفت کرتا ہے نا وہ ان کی مخالفت نہیں کر رہا، وہ رب ہی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنا ان کو قرب عطا کر دیا ہے نا کہ اب وہ اللہ والے ہو گئے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے بس اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ اس کا ہو گیا تو یہ بھلا کیسے ہوگا کہ کوئی اللہ کے کسی ولی کو گالی دے، بے ادبی کرے اور اللہ رب العزت اس کو چھوڑ دے؟ اللہ رب العزت سے ڈرنا وہ صرف یہ نہیں کہ اللہ پاک فرما رہا ہے مجھ سے ہی ڈرو تو کسی اور سے نہ ڈرو، وہ اور ہیں ہی نہیں، وہ تو اللہ والے ہو گئے نا، وہ تو اللہ کے ہو گئے، لہذا جو ان کی مخالفت کرے یا ان کی بے ادبی کرے، اللہ کے ولیوں نبیوں کی شان میں گستاخی کرے، تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ سے نہیں ڈر رہا۔ ان سے ڈرنا وہ اللہ ہی سے ڈرنا ہے، ان سے ڈرنا اللہ سے ڈرنا ہے، اور رب کا یہ حکم مجھ سے ہی ڈرو، اس کا مطلب یہی ہے کہ مجھ سے ڈرو اور جو میرے ہیں ان سے بھی ڈرو، احتیاط کرو۔ حدیث پاک میں ہے نا کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میں اسے چیلنج کرتا ہوں جنگ کا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو جنگ اللہ رب العزت فرما رہا ہے نا، تو پھر اللہ سے ڈرنا چاہیے نا، تو جب اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ دشمنی کبھی نہیں کرے گا، اللہ کے مقرب کی، اللہ کے ولی کی وہ کبھی مخالفت نہیں کرے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بھی یہ تعلیم دے دی ہے کہ اللہ کے سوا وہ کسی سے نہ ڈریں، سب ڈرتے ہیں۔ ایک بات اس آیت سے اور بھی وہ سامنے آتی ہے کہ نبی پاک کی جو امت ہے نا وہ افضل ہے، بنی اسرائیل سے بھی افضل ہے۔ اس آیت کے اندر تو بنی اسرائیل کو خطاب ہو رہا ہے نا، یا بنی اسرائیل،
اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیلیو تم میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اب نبی پاک کی امت بنی اسرائیل سے افضل کیسے؟ وہ افضل اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت بنی اسرائیلیوں کو صرف یہ فرما رہا ہے اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمتوں کو یاد کرو۔ بس ذکر کرنے کا اور یاد کرنے کا اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے بنی اسرائیل کو۔ اور جب رب نے بات کی نا اپنے محبوب کے امتیوں سے تو اللہ پاک نے یہ فرمایا اسی سورہ بقرہ کے اندر یہ کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِي، یہاں رب ان کو فرما رہا ہے میری نعمتوں کو یاد کرو، اور ہمیں کیا فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں یہ فرما رہا ہے مجھے یاد کرو۔ نعمت تو وہ ایک واسطہ ہے نا، نعمت کو یاد کرنا تو اگلا مرحلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا اتنے قریب کر لیا، قرب عطا کر دیا کہ رب فرما رہا ہے کہ میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو۔ اور صرف ادھر ان کو تو یہ فرما رہا ہے بنی اسرائیلیوں کو میری نعمتوں کو یاد کرو، لیکن اللہ پاک نبی پاک کی امت کو یہ فرما رہا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی اللہ رب العزت یہ شرف عطا کر رہا ہے نبی پاک کی امت کو، فرما رہا ہے کہ تم یہ کام کرو تو میں بھی یہ کام کروں گا، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں بھی یاد کروں گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے اللہ رب العزت کی نظر میں زیادہ شرف والی ہے، عظمت والی ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا یہ ہے کہ میرے محبوب کی امت کی نظر جو ہے وہ پہلے منعم کی طرف جائے، جو نعمت دینے والا ہے، منعم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، نعمتیں دینے والا منعم حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ میرے محبوب کے امتی ان کی نگاہ پہلے منعم کی طرف آئے، اٹھے، اور پھر منعم کی نعمتوں کی طرف بعد میں جائے۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اور بنی اسرائیلیوں کو اللہ پاک حکم دے رہا ہے اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو۔ اللہ پاک ان کے لیے یہ چاہتا ہے کہ وہ پہلے میری نعمتوں کو دیکھیں اور میری نعمتوں کو دیکھ کر پھر وہ منعم کی طرف نظر ڈالیں اور پھر وہ میری طرف آئیں۔ تو رب کی طرف پہلے نگاہ جانا یہ درجہ بلند ہے کہ پہلے رب کی طرف نگاہ ڈالی جائے، نظر ڈالی جائے، پھر اس کی طرف سے جو چیزیں ملتی ہیں پھر ادھر توجہ کی جائے۔ اور پہلے اگر مخلوق کی طرف یا نعمتوں کی طرف نظر کی جائے اور مخلوق کو دیکھ کر، اللہ کے بندوں کو دیکھ کر پھر نظر رب کی طرف جائے تو یہ درجہ جو ہے نا یہ دوسرا درجہ ہے، پہلا درجہ یہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایک واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے یہ التجا کی، اللہ پاک نے کلام فرمایا، سب جانتے ہیں، ہم کلام ہوا تو باتیں ہوئیں، اور اللہ پاک کی یہ اللہ پاک کے ساتھ جو ہم کلامی کا شرف مل گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ایک خواہش پیدا ہوئی تھی، اور وہ خواہش کیا تھی کہ اب میں اس ہستی کا نظارہ کروں، دیدار کروں، دیکھوں، جس کا کلام اتنا خوبصورت ہے، اب میں اسے دیکھوں بھی۔ اور جب یہ آرزو کی تو عرض بھی کر دی کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جواب میں کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فلما کلم، جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت ہم کلام ہوا، کلمہ ربہ،
جب موسیٰ علیہ السلام کے رب نے یہ کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے تو قال موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ربی ارینی، اے میرے رب تو مجھے دکھا، جلوہ دکھا دے، دیدار کرا دے۔ ربی ارینی تو پہلے کلام تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اور کلام سے پھر آگے راستہ کہ وہ رب کا دیدار کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ عرض کرتے ہیں ربی ارینی، اے میرے رب تو مجھے اب اپنے دیدار کرا دے، اپنا آپ دکھا دے۔ انظر الیک، میں تیری طرف دیکھتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے تکنا چاہتا ہوں، میں نظر ڈالنا چاہتا ہوں تیری طرف۔ انظر الیک، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے بالکل نہیں دیکھ سکتا، ہاں ولکن انظر الی الجبل، پہلے تو پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ برقرار رہا تو پھر تو مجھے بھی دیکھ لے گا، تو درمیان میں وہ واسطہ، پہلے ادھر دیکھ پھر میری طرف آ۔ اور اس سے پہلے کلام رب کا ہوا، تو کلام کے بعد پھر رب کے وہ دیدار کی طرف موسیٰ علیہ السلام وہ آگے بڑھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی اور لے گیا وہ، اور وہ کہاں لے گیا؟ اللہ رب العزت نے اپنا دیدار کرایا، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، ٹھیک ہے، اتنا قریب لے جا کر اور اپنا دیدار کرا کے پھر اللہ پاک نے باتیں کی، وہاں پہ باتیں کی۔ اس لیے انہ هو السمیع البصیر، قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ کے نبی رب کی باتیں سننے والے ہیں، اور اللہ اپنے محبوب کی باتیں سننے والے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے حبیب وہ اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بات چونکہ معراج کا معنی تھا میں نے درمیان میں ذکر کر دی، اور دوسرا وہ یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جا رہے تھے بنی اسرائیلیوں کو لے کے، کدھر جا رہے تھے؟ فرعون سے چھٹی لے کر، چونکہ بنی اسرائیلی غلام تھے نا، تو فرعونیوں سے اجازت لے کر وہ سارے نکلے تھے بنی اسرائیلی۔ ان کو موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ تم یہاں سے نکل آؤ، اور ان سے زیورات بھی لے لیے تھے، کہا تھا کہ ہم اپنا جشن منانا چاہتے ہیں اور ہمیں یہ عاریۃً زیورات دے دیں، تو وہ بھی انہوں نے دے دیے تھے، اور یہ وہاں سے چل کے وہ روانہ ہو گئے تھے۔ جب صبح کا وقت ہوا تو سب کو پتہ چلا کہ انہوں نے زیور جو لیے تھے وہ تو رات کو ہی نکل گئے، تو وہ تو ہمارے ہاتھوں سے اب وہ واپس نہیں آئیں گے، یہ تو کوئی اور منصوبہ ان کا ہے۔ تو وہ پیچھے سے فرعون خود بھی شامل ہو گیا تھا اس میں پکڑنے کے لیے، اور ساتھ ساری فوج کو سب کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور پکڑنے کے لیے نکل پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو۔ قرآن مجید میں ہے سورہ شعراء کے اندر، فلما تراءى الجمعان، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، بنی اسرائیلیوں نے دیکھا پیچھے کہ وہ لشکر آ رہا ہے، فرعون کا لشکر، اور اس لشکر نے بھی دیکھ لیا کہ ہم بس اب وہ بھاگے جا رہے ہیں، ہم ان کو ابھی پکڑیں گے۔ جب ایک دوسرے کو دونوں نے دیکھ لیا، قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، بے شک ہم تو پکڑے گئے، حالانکہ ابھی پکڑے نہیں گئے تھے۔ انہوں نے کیا کہا کہ بے شک ہم پکڑے گئے، ضرور پکڑے گئے۔ انا، یہ بھی تاکید کا حرف ہے، اور خبر کے اوپر لام، یہ بھی تاکید ہے، ڈبل تاکید۔ اور وہ کہنے والا ایک نہیں تھا کوئی بندہ، دو نہیں تھے، تین نہیں تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیلی تھے، سب نے یہ کہا انا لمدرکون، بے شک ہم ضرور پکڑے گئے۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کلا، ڈانٹ کے فرمایا بالکل ایسے بات نہیں ہے، ہرگز نہیں، کیا کہہ رہے ہو؟ پکڑے گئے، کلا ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنا ذکر کیا، پھر رب کا ذکر کیا۔ انا معیہ، انہوں نے کہا بے شک میرے ساتھ، پہلے اپنی ذات کو دیکھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں کلیم اللہ ہوں، پہلے اپنی ذات کو دیکھا اور اپنا ذکر پہلے کر کے، چونکہ پہلے ان کی توجہ اپنی ذات کی طرف گئی تو ذکر بھی پہلے اپنا ہی کیا، کہا انا معیہ، بے شک میرے ساتھ ہے، پھر رب کا ذکر کیا کہ مجھے یہ سب کچھ بنایا کس نے؟ رب نے، تو رب کا ذکر بعد میں کیا۔ تو یہ درجہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور اللہ کے حبیب کی کیا شان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بھی ایک ایسا معاملہ پیش آیا، اور وہ ہے 10ویں پارہ کے اندر سورہ توبہ میں اللہ رب العزت ذکر فرماتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے تو راستے میں قیام کیا تھا ایک جگہ پہ، اور وہ غار کون سی تھی؟ غار ثور۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر وہ غار میں ہے، وہ جگہ محدود تھی، ٹھیک ہے، غار ہے نا، اور اوپر پہاڑ پہ ہیں وہ، اور وہاں پہ تلاش کرنے کے لیے لوگ کافر جو ہیں وہ نکل پڑے تھے کہ ڈھونڈو، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اچھا یہاں معاملہ دیکھو، ادھر موسیٰ علیہ السلام ساتھیوں کو لے کے گئے تھے تو فرعونیوں کا مال ان سے لے لیا تھا اور لے کے ساتھ ہی چل پڑے تھے، اور ادھر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافروں نے امانتیں رکھی ہوئی تھیں، اپنی چیزیں رکھی ہوئی تھیں، اور نبی پاک جب چلتے ہیں روانہ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے جانا ہے، اب یہاں کے چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، تو آپ وہ ان کی امانتیں وہیں پہ رکھ کے اور ڈیوٹی لگا کے حضرت مولا علی کی، اور وہاں سے آپ روانہ ہوئے خالی ہاتھ، ساتھ کچھ لے کے نہیں، رب پر توکل ہے نا، سب کچھ وہیں پہ چھوڑ دیا اور چل پڑے، اور وہاں پہ غار کے اندر ہیں، غار کے اندر ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو ڈنڈا بھی تھا نا، عصا ان کے پاس تھا، وہی تو انہوں نے دریا میں مارا تھا، راستے بن گئے تھے، وہاں سے چل پڑے تھے، نکل گئے، اور یہاں ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، غار کے اندر ہے، اور وہ جگہ بھی محدود ہے، نکلنے بھاگنے والی کوئی صورت ہی نہیں ہے، وہاں پہ ہیں، اور وہاں پہ پکڑنے والے بھی قریب آ گئے، جو تلاش میں نکلے ہوئے تھے وہ قریب آ گئے، قریب بھی کتنے، ان کی باتیں بھی سنائی دے رہی ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم بنی اسرائیل اور فرعونی، ان کے تو الفاظ یہ ہے نا، فلما تراء الجمعان، ان دو جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ابھی تھا، تو نگاہ تو بہت دور تک چلی جاتی ہے نا، تو سننے کی بات وہ اس سے دیکھنے کی بنسبت وہ سننے کے لیے کلام کو وہ کچھ قریب قربت ہوتی ہے، تو یہ قریب پہنچ گئے اور ان کی باتیں ہو رہی ہیں آپس میں، اور اندر آواز جا رہی ہے، سن رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر بھی، اور آپ عرض کرتے ہیں، جواب میں یہ نہیں کہتے ہم پکڑے گئے، یہ سیدنا صدیق اکبر کی شجاعت، دلیری، بہادری، کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے ہم پکڑے گئے، ہم نہیں بچیں گے، بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک جو آئے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک اتنے قریب آ گئے کہ نیچے ایسے جھک کر دیکھیں نا تو یہ ہمیں پا لیں گے، اگر کوئی ان میں سے دیکھے، اگر دیکھے تو یہ بات کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا،
اس موقع پر نبی پاک نے فرمانے لگے اذ ہما فی الغار، جب کہ وہ دونوں غار میں ہیں، اذ یقول لصاحبی، جب وہ اپنے صحابی کو فرماتا ہے، یعنی اللہ کے محبوب اپنے صحابی کو فرماتے ہیں کیا؟ لا تحزن، آپ غمگین نہ ہو، تو غمگین نہ ہو، ان اللہ، لا تحزن وہی الفاظ ہیں جو رب اپنے محبوب کو کہتے ہیں قرآن مجید میں۔ اللہ پاک اپنے محبوب کو فرماتا ہے لا تحزن علیہم، اے پیارے محبوب آپ غمگین نہ ہو۔ تو جو رب اپنے محبوب کو کلمات کہتا ہے، وہی کلمات اللہ کے محبوب سیدنا صدیق اکبر سے کہتے ہیں کہ لا تحزن، کہ تو غمگین نہ ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اپنا ذکر ابو بکر صدیق کا ذکر، اپنا ذکر بعد میں کیا، پہلے اللہ کا نام لیا۔ تو یہ درجہ آپ کا چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی بنسبت اونچا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے کلام میں اور نبی پاک کے کلام میں بھی فرق ہے۔ تو اللہ کا نام پہلے لیا، تو جس کی نگاہ پہلے رب کی ذات کی طرف جائے اور پھر اس کی نعمتوں کی طرف، اس کی مخلوق کی طرف، بندوں کی طرف جائے، تو یہ درجہ بلند ہے۔ اور جس کی نگاہ پہلے نعمتوں کی طرف جائے، بندوں کی طرف جائے اور پھر رب کی طرف جائے، اس کا درجہ اس کی بنسبت کم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ کیا فرمایا؟ بنی اسرائیل کو یہ فرمایا کہ اذکروا نعمتی، تم میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے امتیوں کو کیا فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ رب العزت نے یہ بہت بڑا کرم کیا اپنے محبوب کے امتیوں پر، اور اللہ پاک نے تو دعوت سب کو دی کہ وہ یہودی تھے ان کو بھی کہہ دیا، عیسائی تھے ان کو بھی کہہ دیا کہ اگر تم کو بھی یہ چاہیے شرف اور عظمت تو تم بھی کلمہ پڑھ لو میرے محبوب کا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، تم ایمان لے آؤ اس پر جو کچھ میں نے اتار دیا، اور میں نے جو کچھ اتارا ہے وہ اس کی بھی تصدیق کرتا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہلے کافر نہ بن جاؤ، تم پہلے منکر نہ بن جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کے بدلے معمولی قیمت نہ خریدو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ہی پس تم ڈرو۔ انشاءاللہ اس پہ گفتگو اگلے درس قرآن پہ ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔